الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغزوكم من نعمه وأحبوني لحب الله وأحبوا لأهل بيت حبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور قابل احترام عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا، مسلمان بنایا، اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. بہت بڑی فخر کی بات ہے. جس نبی کی امت میں ہم پیدا ہوئے، اس نبی کی ذات اقدس، اس نبی کے مرتبے اگر کوئی دنیا کے اندر بیان کرنا چاہے تو نہیں بیان کر سکتا. یہ مہینہ جو چل رہا ہے اسی نبی اقدس کی یادگار ہے. آپ کے ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منا رہے ہیں لوگ، اور اسی طرح خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں. یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، اس سے بڑی کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ آپ کا اگر ذکر ہوگا تو اس میں دین ہوگا. اگر آپ کے مناقب کے، آپ کی سیرت کے بارے میں آپ کی پوری زندگی کے بیانات اگر کیے جائیں گے تو اس میں دین جھلکے گا، دین کے شعائیں نظر آئیں گی ہم کو. اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہمارے بندے ہمارے دین کے تذکرے کریں، ہمارے بڑائی کے تذکرے کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت میں گزاری. کوئی ایک نافرمانی کا ایسا لمحہ 63 سالہ زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں نہیں نظر آیا. پوری کی پوری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاری، اس لیے کہ وہ تو آئیڈیل تھے، وہ تو نمونہ تھے. اللہ رب العزت نے اس امت کی رہبری کے لیے، اس امت کی قیادت کے لیے جو ظلم و زیادتی تمام گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اسی لیے اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے
کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذات اقدس سے بڑی کوئی ذات ہوگی، یا آپ کے ذات سے کبھی کوئی گناہ یا کبھی کوئی لغزش سرزد ہوئی ہوگی، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذکر خیر، آپ کے مناقبات کو بیان کرنا، اس سے بڑی کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن میرے دوستو، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کیا جس طرح ہم آج کے دن میں اس ماحول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، کیا وہ حضور علیہ السلام کے ذات اقدس سے یہ چیز ثابت ہے؟ میرے دوستو، اسلام اور دین کو سمجھنا پڑے گا۔ ہوں گے بہت لوگ جو صرف آپ کو دین سے دور کرنا چاہتے ہوں گے اور اس چیز کو دین سمجھ کر کے دوسرے کاموں میں آپ کو مبتلا کر دینا چاہتے ہوں گے، تاکہ یہ دور ہو جائے نمازوں سے، تاکہ یہ دور ہو جائے حضور علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری سے، آپ کے احکامات کو کھو بیٹھیں۔ اور جب حضور علیہ السلام کے احکامات کھو دیے جائیں گے تو سمجھ لو اس امت کی ضلالت و گمراہی کا وقت آ گیا۔ میرے دوستو، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے محبت اتنی زیادہ ہونی چاہیے، اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت اور اپنی آل و اولاد سے زیادہ محبت۔ جب تک کہ اتنی محبت مجھ سے نہیں ہوگی، کوئی پکا اور سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، کہ پکا اور سچا مومن اس وقت تک کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرے کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنے آل و اولاد سے بھی زیادہ مجھ سے محبت ہونی چاہیے۔ تو محبت کا کیا مطلب ہے؟ اس محبت کو سمجھنا پڑے گا۔ محبت یہ نہیں کہ ہم کسی کے محبت میں اگر گرفتار ہوں تو صرف تسبیح لے کر کے اسی کے محبت کی چیزوں کو ہم پڑھتے رہیں۔ یہ نہیں، محبت کا مطلب ہوتا ہے اطاعت، فرما برداری، کہ جس شخصیت سے ہم محبت کرتے ہوں تو اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، یہی سچی محبت ہوتی ہے۔ اور اگر ہم محبت کے دعوے تو کرتے ہیں کہ فلاں سے ہم کو بڑی محبت ہے، لیکن اس کی اطاعت و فرما برداری نہیں، تو یہ کیسی محبت شمار ہوگی؟ نہیں ہو سکتی ہے محبت۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا اور فرمایا، تعصي الرسول وانت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، کہ تم رسول کی نافرمانی کرتے ہو اور محبت کا اظہار کرتے ہو۔ کیا فرمایا؟ تعصي الرسول، کہ تم رسول کی نافرمانیاں کرتے ہو، ایک بات پر تم عمل کر کے نہیں دکھاتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ هذا محال فی القیاس بدیع، یہ سمجھ سے اور انسان کے عقلی اور فطرتی اعتبار سے سمجھ سے باہر ہے۔ بڑی عجیب بات کہہ رہا ہے انسان کہ ایک طرف نافرمانیاں ہیں، ایک انسان کہتا ہے کہ مجھے اپنے والدین سے بڑی محبت ہے، بہت میں ان کو چاہتا ہوں، اور دوسری طرف ان کو گالیاں کہتا ہے، تو کیا لوگ کہیں گے کہ اس کے دعوے جھوٹے ہیں؟ یہ اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہے اور باہر آ کر کے کہتا ہے کہ اپنے والدین کی میں بڑی فرما بردار ہوں اور اس طرح میں ان کی تمام اطاعت گزاری کے کام کرتا ہوں، لوگ اس کو جھٹلا دیں گے۔ یہی بات فرمائی کہ تم رسول کی نافرمانیاں کرتے ہو اور یہ آ کر کے کہتے ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے سچے چاہنے والے ہیں،
تو فرمایا ھذا محال فی القیاس بدیع کہ یہ باتیں سمجھ سے پرے ہیں، یہ انسان کے عقل میں آنے والی نہیں ہے، بلکہ بات تو یہ ہے لو کان حبک صادقا لطعته ان المحب لمن يحب المطیع کہ جس سے جو انسان کسی عشق میں ڈوبا ہوتا ہے، جو انسان کسی کے اطاعت کے لیے اگر اس کو عشق ضروری ہوتا ہے تو وہ ضرور کرتا ہے۔ عشق مزاجی کو دیکھیے آپ، جو نوجوان کسی عشق میں ڈوب جاتا ہے، عشق مزاجی میں، اگر وہ رات کو 12 بجے کہہ دے کہ تم فلاں جگہ آ کر کے میرے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو انسان اپنی تمام تر چیزوں کو قربان کر کے اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے لیے فوراً اس کی جگہ پر حاضر ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا عشق کیسا ہے؟ ہمارا عشق کہاں گیا؟ ہمارا عشق تو ایسا نہیں ہے کہ لو کان حبک صادقا لطعته، سچی محبت تو یہ ہے کہ جس سے ہم کو محبت ہے اس کی اطاعت کی جائے، سچی اگر محبت ہے۔ ان المحب لمن يحب المطیع کہ جس طرح ایک عاشق اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، اس طرح ہونا چاہیے۔ تو عاشقان رسول کا بھی یہی حال ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے اگر ہم کو محبت ہے تو ہم کو اطاعت کرنا چاہیے، ہم کو ان کی فرما برداری کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ آج ہم صرف ناچ اور گانوں تک، صرف ڈی جے تک، اس طرح کے میوزکوں تک ہم نے اپنے عاشقی کو ظاہر کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اسی لیے آج پوری دنیا اسلام کی دشمن بنی بیٹھی ہے۔ کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی پر لوگ آج کے دور میں کیچڑ اٹھانے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ناموس رسالت پر کس طرح کے گندے گندے کمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں کہ ہم نے وہ جانتی ہے قوم کہ یہ صرف ناچ اور گانے، اگر 12 ربیع الاول آئے گا تو یہ صرف ڈی جے بجا کر کے ناچیں گے، کودیں گے، جھنڈے اور پٹاخے لگا کر کے عاشقی کا اظہار کریں گے، لیکن ان کے دل کے اندر سچی محبت نہیں ہے۔ ورنہ اگر سچا عاشق ہوتا تو آج یہ دنیا کے کافر یا اسی طرح کوئی بھی اسلام مخالف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس پر، جس کی اتنی پاکیزہ زندگی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے اللہ، اے میرے پیارے حبیب، میں تمہارے نام کو قیامت تک کے زندہ کروں گا اور آپ سے بڑا نام کوئی نام نہیں ہو سکتا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما کر کے آپ کی پاکی کو بیان کرتا ہے، اور دنیا کے دشمنان اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس سے دشمنی رکھنے والے آج آپ کی ذات پر کیسے کیچڑ اچھالنے کے لیے تیار ہے، آپ کے کارٹون کو بنا کر کے کیسے ناموں سے رسالت کے اوپر انگلیاں اٹھانے کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ فرانس ہو یا کوئی ملک ہو۔ آپ کو معلوم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اپنی چیز کوئی ہو تو انسان یاد رکھے، لیکن اسلام کی دشمنی کے لیے آج دشمنان اسلام کیا کیا کر گزر رہا ہے، ہم کو اس میں کوئی فکر نہیں، ہم بھول چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے اس قوم میں دم نہیں، اس قوم میں دم نہیں، یہ صرف کھانے والی ہے، دین اور شریعت کو ناجائز استعمال کر کے یہ صرف اپنے پیٹ کو بھرے گی، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو کسی دشمن اسلام کی یہ جرأت نہیں تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر انگلی اٹھا سکتا تھا۔ میرے دوستو، یہ اسلام، یہ شریعت ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم سچی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کریں، اور وہ سچی محبت کب ہوگی؟ جب آپ کی اطاعت اور فرما برداری، آپ کے ایک ایک احکام کے ہم اپنے سینے کے اندر بالکل پتھر کی لکیر بنا کر کے اگر گزاریں گے تبھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ ڈھول تماشے، یہ گانے بجانے، یہ ناچ اور خروج، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب فرشتے یہ پیغام پہنچا
پہنچا رہے ہوں گے کہ آپ کی اسی دن وفات ہے، آپ کی اسی دن ولادت ہے، اور آپ کے امتی اس طرح سے جس کو آپ نے اپنی زندگی میں حرام قرار دے دیا کہ ناچ اور گانے، میوزک اور موسیقی یہ حرام قرار دی گئی ہے، اس کے اوپر اگر کوئی ناچتا ہے، اگر اس کے گانے کو کوئی سنتا ہے تو کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کانچ کو پگھلا کر کے اس کے گانوں میں ڈال دیا جائے گا۔ آج اسی کو لا کر کے ہم عشق رسول اور محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نوجوانوں سمجھ جاؤ، ورنہ ایسا دن آئے گا کہ ایسا تم کو دوڑا دوڑا کے ظالم لوگ پیٹیں گے، تم کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اگر سچے عاشق رسول ہیں تو ہم اس بات کو دعویٰ کریں، اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گانے بجانے کی، سننے کی تو چھوڑو، جن چیزوں سے گانا بجانا کیا جاتا ہے وہ چیزیں حرام قرار دی، اس کے خرید اور فروخت کو حرام قرار دے دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور آج ہم بڑی خوشی کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں۔ نوجوانوں، اگر اسی طرح آپ کی یہ جو نوجوانی کی طاقت ہے، اگر صحابہ کرام کے اندر یہی ہوتی میرے دوستوں تو دین آج ہم تک پہنچ سکتا تھا۔ انہوں نے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو پھر کیا کر گزر گئے، اپنے کو قربان کیا، اپنے معصوم بچوں کو اس دین کے لیے قربان کیا، ماں اور بہنوں نے اپنے آپ کی قربانی دی۔ کتنی مائیں اپنے آپ کو جو ہے اپنے بچوں سے بالکل بے دخل کر لیا۔ یہ تھی عشق رسول، یہ تھی عشق محبت، اور دین سے یہ تھی محبت۔ اگر ان چیزوں کو ہم چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اپنائیں گے تو یاد رکھو میرے دوستو، یہ دشمنان اسلام سمجھ چکا ہے کہ ان میں کچھ نہیں، یہ تو ایک غبارے ہیں، ہوا ہے ان کے اندر، جس دن کو سوراخ کر دیا کود کر نیچے آ جائے۔ سمجھ چکی ہے قوم، تبھی تو دیکھو کہیں تو کچھ نہ کچھ کیسے نہ کیسے اسلام پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو سمجھ کر کے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی پڑے گی۔ اگر اطاعت رسول ہے تو ہم کو اس کو ظاہر کرنا پڑے گا۔ اگر ہم سچے عاشق ہیں حضور علیہ السلام کو تو ہم بریانیوں پر، اسی طرح کھیر اور پوڑیوں پر یہ عشق مت ظاہر کریں کہ جس میں اپنے ہی پیٹ کا فائدہ ہو اور مولویوں ہی کے پیٹ کا فائدہ ہو۔ اس چیز کے چکر میں مت پڑیے، ایسی چیز کیجیے کہ جس سے آپ کے روح کو خوشی پہنچے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ چیزیں ہیں، اور جب ہم اس کو عمل کر کے دکھائیں گے تب وہ چیزیں ہمارے دل کو خوشی اور سکون پہنچائیں گے۔ اگر اس موقع پر کوئی بھی ہمارے دین پر یا ہمارے نبی پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو انسان اپنے جو ہے مضبوط قدم کو لے جا کر کے اس کے سامنے کھڑا کر دے گا اور کہے گا تیری جرأت اور تیری ہمت کیسے ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تو نے آواز اٹھائی۔ میرے اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو عاشق تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے اپنے صحابیوں کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز کے لیے مسجد نبوی تشریف لا رہے تھے۔ سخت دھوپ تھی، گرمی کی شدت تھی۔ حضور علیہ السلام مسجد میں تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے اور مسجد کے اندر ایک قدم رکھا، حضور علیہ السلام اپنے جہاں پر تشریف فرماتے وہاں کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا کہ اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ یہ آواز ابھی دروازے پر، داخل ہونے کے دروازے پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پہنچی، ایک قدم مسجد کے اندر ایک بار وہیں بیٹھ گئے۔ کس سے فرمایا تھا؟ جو سامنے سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے آواز دروازے پر پہنچتی ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں. آپ کا آدھا بدن دھوپ کے اندر ہے اور آدھا مسجد کے اندر ہے. بعد میں جب لوگوں نے پوچھا اے عبداللہ ابن رواحہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ جس وقت میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی آواز میرے کانوں تک پہنچی تو میری جرأت یہ نہ ہوئی کہ میں اپنا دوسرا قدم مسجد کے اندر رکھ دوں، ورنہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ابھی اطاعت نہیں کروں گا تو اس خلاف ورزی ہو جائے گی اور میں بہت بڑا مردود قرار دے دیا جاؤں گا. یہ تھی، جبکہ آپ مسجد میں آ سکتے تھے، آپ مخاطب نہیں تھے کہ وہیں بیٹھ جاؤ، لیکن یہ حکم پہنچا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھنے کے حکم میں انہوں نے اپنے اوپر لیا اور وہیں پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہ میری جرأت نہیں ہے کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے بیٹھنے کے الفاظ نکل جائیں اور میں ایک قدم آگے بڑھا لوں، ایسی میں خلاف ورزی ہرگز نہیں کر سکتا. یہ سیاست رسول آج ہمارا انسٹرومنٹ ہے. ان کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوتی، وہ نمازیں نہیں چھوڑتے تھے. اگر جنگ کے میدان میں ہیں، ایک صف اگر جنگ لڑ رہی ہے تو دوسری صف نماز پڑھ رہی ہے. اور ہم آج ہوٹل میں بیٹھ کے جنگ لڑ رہے ہیں، بکواس بازیوں کے جنگ کر رہے ہیں. میرے دوستو بہت سمجھنے کی بات ہے، نہیں سمجھیں گے تو بڑا نقصان ہے، بڑا خسارہ ہے. پوری دنیا کے دشمنان اسلام جتنی طاقتیں ہیں وہ یکجٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں. آپ اگر سوشل میڈیا پہ ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. لیکن جب دین سے کوئی مطلب نہیں، صرف یہی ہڑدنگ بازی، کھیل کود، تماشے بازی، ناچ گانے میں رہے تو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا. لیکن سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، ہم ایسا کام کریں، ہم ایسا کام کریں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہو اور آپ کے اصحاب نے کیا ہو، وہی طریقہ ہم تک پہنچا ہو، ہم اس چیز کو کریں. پہلے بھی 12 ربیع الاول منایا جاتا تھا، کوئی آج نئی بات نہیں ہے. یہ بدعت کب سے پیدا ہوئی؟ یہ 7ویں صدی میں پیدا کر دی گئی تھی، تب سے آ رہے ہیں. لیکن تب ناچ گانا اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا، ڈانس نہیں ہوتے، میوزکیں بجا کر کے نوجوانوں کا ایسا کودنا نہیں ہوتا تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں مجلسیں ہوا کرتی تھی، آپ کی سیرت کے بیانات ہوا کرتے تھے، اور کچھ پیٹ کے پجاریے مولوی یہ سب بیٹھ کر کے اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے یہ فاتحہ ضرور اور یہ میلادوں میں کھانے پینے کے پکوان کو اپنے پیٹ میں اتارا کرتے تھے. یہ چلا کرتا تھا. لیکن سچے عاشق ہوتے تھے وہ مجلسیں کرتے تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے تذکرے کرتے تھے، آپ کی اطاعت کے بارے میں جو سال بھر بھولے ہوئے رہتے تھے وہ اس مہینے میں یاد کو تازہ کرتے تھے. آپ کی زندگی اور آپ کے زندگی مبارک کے واقعات کو سن کر کے اپنے ایمانوں کو تازہ کیا کرتے تھے. لیکن میرے دوستوں جب یہ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور لوگ دین سے دور ہوتے گئے تو اس کو ناچ اور گانوں میں تبدیل کر دیا اور اس کو دین کا حصہ سمجھ لیا. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احدث کہ جس نے دین پر کوئی نئی چیز پیدا کی وہ میرے میں سے نہیں ہوگا، وہ مردود انسان قرار دے دیا جائے گا. اب یہ آج ہمارے سوچنے کی چیز ہے کہ کم سے کم ایک طرف اگر کچھ گناہ ہو جاتا ہے تو نوکیاں بھی تو کچھ ہوں. ہمارے نوجوان جتنی پابندی کے ساتھ عشق رسول کا اظہار کرتے ہیں اتنی پابندی سے نماز بھی پڑھ لو بھائی، نماز میں بھی آ کر کے حاضری دے دو. اگر سچی دعویٰ ہے دل کے اندر تو ایک طرف اگر یہ تمام چیزیں کر رہے ہو تو یہ بھی سوچ لو کہ یہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ موت کے آخری سانس تک یہ نماز معاف نہیں،
یہ بھی تو نوجوانوں کو سوچنا چاہیے. لیکن صرف گناہ کی چیز ہماری سربلندی کہاں ملے گی؟ ہم کو سر اٹھانے کا کہاں موقع ملے گا؟ ہر ظالم طاقت اس بات کو سمجھ چکی کہ یہ صرف غبارے ہیں، ان میں صرف ہوا ہے. کوئی بھی سوئی کو چبھوئے گا یہ فوراً نکل کر کے زمین پر آ جائیں گے، ان کے اندر کچھ نہیں ہے. یہی چیز ہے میرے دوستو. آج علماء کرام اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ممبروں سے یہ پیغام پہنچاؤ قوم کو کہ ایک جٹ ہو دین پر، ایک جٹ ہو جائیں عبادت پر، مسجدوں کو بھر دے نمازوں کے لیے، اس لیے کہ وہ دن دور نہیں کہ جب بہت بڑی مصیبت آنے والی ہو مسلمانوں کے سروں پر. یہ تو کورونا آ کر کے انسانوں کو ایک سنبھلنے کا ایسا موقع دیا ہے، ورنہ تو ظالم ایسا سروں پر سوار تھا کہ ایک ایک ہڈیوں کو نوچ کر کے پھینکنے کے لیے تیار تھا. چاہے وہ NRC ہو یا CAA کے نام پر ہو، یہ ختم ہونے دو، پھر دیکھو کیا ضلالت و گمراہی کا دور آتا ہے. اس لیے میرے دوستو اس وقت کو آنے سے پہلے ہم اپنی اہمیت کو سمجھیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی قربانیاں پیش کر کے جو مشقتیں اور جو وہ پتھریلی زمین پر ننگے پیر چل کر کے اس دین کو ہم تک پہنچانے کا جو کام کیا ہے، ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم کم سے کم عبادت گزار تو بنے. عبادت گزار تو کم از کم بن جائیں. جب عبادت گزار بن جائیں گے تو ہماری بات اللہ بھی سنے گا. لیکن کچھ بھی نہیں، ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اطاعت رسول جو ہے برائیوں میں تبدیل کر دیا، پھر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. اللہ کی مدد کہاں حاضر ہوگی؟ اللہ کی مدد کہاں مسلمانوں پر حاضر ہوگی؟ میرے دوستو یہ چیز سوچنے کی چیز ہے. آپ خود اپنے گربانوں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہماری کتنی اطاعت رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق اور محبت ہمارے سینوں میں بیٹھا ہوا ہے. اگر یہ دین ہوتا کود پھاند لینا، ڈانس کر لینا، تو صحابہ کرام اپنے گھر کو، اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر کے اپنی گردنوں کو قربان نہ کرتے. یوں ہی جا کر کے نعرے لگا کر کے اور ایک دم ہو کر کے آ کر کے اور اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے. لیکن میرے دوستوں دین یہ نہیں ہے. دین بہت آسان ہے، سیدھا ہے. آپ اگر سچے معنوں میں دین پہ عمل کریں تو آپ مالی اعتبار سے بھی مضبوط رہیں گے اور اس طرح قلبی اعتبار سے بھی مضبوط رہیں گے، اور ہر طریقے کی جو پریشانیاں ہیں، ہر طریقے جو آفات و بلیات انسانوں کے سروں پر حاوی ہیں، وہ تمام چیزیں اللہ رب العزت سکون میں تبدیل فرما دیں گے. لیکن سوچیں تب یہ چیز ہم کو نظر آئے گی. نہیں سوچیں گے تو ہم اسی دلدل میں دھستے چلے جائیں گے. اس لیے خصوصاً ہمارے نوجوانوں سے درخواست ہے، دین کو سمجھو، برا مت سمجھو. یہ وقت وہ نہیں ہے. بڑے بڑے اسلامی ملک جو دین کے قلعے سمجھے جاتے تھے وہ آج یہودی اور عیسائیوں کے ہاتھ میں. کیوں؟ انہوں نے بھی اس طرح عشق کیا تھا، رسم و رواج پہ پھنس کر کے عشق کو عشق میں تبدیل کر دیا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر لوگ انگلیاں اٹھانے لگے، اپنی قوم یہ سوتی رہی، اسی وقت جو ہے دشمنان اسلام نے حملہ کیا اور ان کو بھی یہودی بنایا، ان کی مسجدوں میں بھی قبضہ کیا اور تمام تر ان کی عبادت گاہوں کو پتہ نہیں فلم ہال کی تبدیل کر دی اور ہر طریقے کے جو ہے ان کے اوپر مسائل توڑے گئے. اب آپ سوچیں گے کہ ایک مسجد کو اگر زندگی کی جگہ بنا دیا جائے اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایسے اللہ عذاب نہیں بھیجتا ہے. اللہ اپنے قوم کی اطاعت کو دیکھتا ہے، ان کی جرأت اسلام کو دیکھتا ہے، ان کے دین کی اپنی طرف کو دیکھتا ہے کہ دیکھو میرے بندے تھوڑے ہیں لیکن مضبوط ہیں. اب اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے اور ظالموں کا خاتمہ ہوتا ہے، جس طرح جنگ بدر میں ہوا تھا. لیکن ہم دین کو بھی بھول جائیں، شریعت کو بھی بھول جائیں، اللہ کو بھی بھول جائیں، رسول کو بھی بھول جائیں، اور پھر ہمارے اوپر کوئی ظلم ہو ہم بیٹھ کر کے رویا اللہ مدد، تو اللہ کہیں گے تمہارے کارناموں کی سزا ہے.
میں ڈائریکٹ اتر کر کے تم کو سزا نہیں دوں گا، کسی سے تم کو کچلواؤں گا، پٹواؤں گا، یہ تمام چیزیں میں کسی اور سے کرواؤں گا، تمہارے اعمال کی سزا ہے۔ اسی طرح پورے ملک کے ملک یہودی ہو گئے، عیسائیوں میں تبدیل ہو گئے، تمام تر دشمنان اسلام نے ان پر قبضہ کر لیا۔ میرے دوستو، آج ہندوستان کا مسلمان غیرت مند مسلمان مانا جاتا ہے اور دنیا کا سب سے نمبر 1 مسلمان مانا جاتا ہے، اور واقعی میں مانا جاتا ہے۔ یہ مسلمان اگر صرف یہاں اپنے اسلام کو سمجھ لے تو واقعی میں مسلمان کوئی بزدل قوم نہیں ہوا کرتی کہ جو آئے اس پر انگلی اٹھا دے، جو آئے اس کے رسول کے ناموس پر جو ہے انگلیاں اٹھا کر کے چلے جائے اور تمام طریقے کے اس طرح برائیاں ہوں۔ میرے دوستو، یہ اگر مسلمان سمجھ لے تو کسی کی جرأت نہیں کہ اس بات کو۔ اس لیے میرے دوستو، یہ وقت ایسا ہے کہ بہت محتاط رہیں۔ نوجوانوں اپنے پیسے کو صحیح استعمال کریں، نوجوان اپنی طاقت کو صحیح استعمال کریں۔ ہردنگ بازی، ناچ گانے، ڈانس بازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر چھوڑ دیں۔ ہاں، عشق ہے، آپ کچھ خیرات کریں، کچھ صدقات کریں، حضور علیہ السلام کے کچھ تو اطاعت کریں، 5 وقتی نماز کے لیے صفوں میں حاضر ہو۔ پھر یہ کہیں کہ آج حضور علیہ السلام کے پیدائش کا دن ہے، آج مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں آج ڈانس کروں، یا میں آج میوزک بجاؤں، یا میں آج نماز چھوڑ کر کے یہ جو شور شرابے میں لگ جاؤں۔ یہ مسلمانوں کی شان نہیں۔ نوجوان آج اگر کم سے کم اس بات کی پابندی کر لے تو ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام کی محبت کی خوشی اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھ کر کے زندگی کے حالات کو بدل دے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ برائی کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ بڑوں کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے ان باتوں پر کہ وہ رسم و رواج میں اپنے دین کو بھول گئی، اپنی شریعت کو اس نے بھلا دیا، اپنے پیسوں کا ناجائز استعمال پر آمادہ ہو گیا۔ میرے دوستو، اس لیے اس بات کو سوچئے، سمجھیے، یہ ہم سب کے لیے خیر خواہ ہے، آپ کے لیے اچھی بات ہے، ہمارے لیے اچھی بات ہے، پورے امت مسلمہ کے لیے یہ بات اچھی ثابت ہوگی۔ اس کو کسی طرح برائی کے اینگل سے مت لیجیے کہ یہ تو اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ اس بات کی مخالفت نہیں، یہ قرآن اور حدیث کی بات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، اور آپ کو بھی گزارش ہے کہ ان باتوں پر عمل